بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی احمدک اللہم یا مجیب کل سائل الصلاۃ والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلی آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون صدق اللہ العظیم ببرکتہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، وہ آج بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسن فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کے حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں قائد المرسلین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل و احسان سے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر عنایت سے خالق کائنات نے ہمیں ایک بار پھر ماہانہ درس قرآن کے سلسلہ میں اپنے اس عظیم گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے حبیب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ خالق لم یزل سے دعا ہے کہ رب لم یزل ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید کی جو آیت مقدسہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ فرماتے الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو کتاب آپ پر اتاری گئی، وما انزل من قبلک اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے اتاری گئیں، وبالآخرۃ هم یوقنون اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا نتیجہ اور رزلٹ بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے، فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں،
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ان آیات مقدسہ میں ایمان والوں کی چند صفات بیان کیے گئے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ ایمان والوں کا جو ایمان ہے وہ بالغیب ہے، بن دیکھے وہ ایمان لائے ہیں۔ انہوں نے نہ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کی ہے، نہ قرآن اترتا دیکھا ہے، بن دیکھے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی ایمان لے آئے، اور بن دیکھے وہ قرآن کو بھی آخری کتاب تسلیم کر گئے۔ پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ ان کا ایمان بالغیب ہے۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے ایمانوں کے بنسبت بعد والوں کے جو ایمان ہیں وہ ایمان بالغیب ہونے کے اعتبار سے متعجب ہیں۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر صحابہ اکرام علیہم الرضوان سے فرمایا تھا، فرمایا ای الخلق اعجب ایمانا، صحابہ بتاؤ کون سی مخلوق کا ایمان لانا باعث تعجب ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے باعث تعجب ہونا اور ایک ہے باعث فضیلت ہونا۔ یقیناً صحابہ کا ایمان باعث فضیلت ہے کہ ان جیسا ایمان بعد والوں کو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن یہاں پر بات تعجب کی ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ای الخلق اعجب ایمانا، صحابہ بتاؤ کون سی مخلوق کا ایمان لانا باعث تعجب ہے۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے 3 جواب دیے۔ پہلا جواب انہوں نے دیا یا رسول اللہ فرشتوں کا ایمان لانا باعث تعجب ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صحابہ فرشتوں کا ایمان لانا باعث تعجب نہیں ہے، اس واسطے کہ وہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات میں رہتے ہیں، وہ اگر ایمان نہ لاتے تو کیا کرتے۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے دوسرا جواب دیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پھر نبیوں کا ایمان لانا باعث تعجب ہوگا۔ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صحابہ نبیوں کا ایمان لانا بھی بڑی بات ہے، لیکن انبیاء کا ایمان لانا بھی باعث تعجب نہیں ہے۔ فرمایا اس لیے کہ وہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر وحی کا نزول ہوتا ہے، وہ اگر ایمان نہ لاتے تو کیا کرتے۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے تیسرا جواب دیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پھر ہم صحابہ کا ایمان لانا باعث تعجب ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صحابہ تمہارا ایمان لانا بھی باعث تعجب نہیں ہے، اس لیے کہ میں تمہارے سامنے ہوں، قرآن تمہارے سامنے اتر رہا ہے تمہاری رہنمائی کے لیے، تم اگر ایمان نہ لاتے تو کیا کرتے۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ آپ خود ارشاد فرمائیں کہ کن لوگوں کا ایمان باعث تعجب ہے۔ ہم نے کہا فرشتوں کا ایمان لانا باعث تعجب ہے، آپ نے انکار کیا۔ ہم نے کہا نبیوں کا ایمان لانا باعث تعجب ہے، آپ نے اس کا بھی انکار کیا۔ ہم نے کہا ہم صحابہ کا ایمان باعث تعجب ہے، آپ نے اسے بھی قبول نہیں کیا۔ یا رسول اللہ پھر آپ خود ارشاد فرمائیں کہ کن لوگوں کا ایمان لانا باعث تعجب ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرے غلاموں ان لوگوں کا ایمان لانا باعث تعجب ہے جنہوں نے نہ مجھے دیکھا ہوگا، جن کے سامنے نہ قرآن اترا ہوگا، جو بن دیکھے میری رسالت کو بھی مان جائیں گے اور بن دیکھے قرآن کو بھی اللہ کا سچا کلام مان جائیں گے، ان کا ایمان لانا باعث تعجب ہے۔ آج ہم میں سے اگر کوئی ان پڑھ سے بھی ان پڑھ ہو، اسے بھی اگر یہ کہا جائے کہ بابا جی آپ کے گھر کی الماری میں جو قرآن پڑا ہے، آپ کو کبھی اس قرآن کے بارے میں شک ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہی قرآن نہ ہو جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر پہ نازل ہوا؟ وہ بابا جی بھی کہیں گے کہ اگرچہ میں اس قرآن کو پڑھتا نہیں جانتا، اس کو قرآن کو اس کے معانیوں و مطالب سے میں آشنا نہیں ہوں، لیکن مجھے بھی پختہ یقین ہے، میرا بھی یہ ایمان ہے کہ یہ قرآن وہی قرآن ہے
جو 14 صدیاں قبل ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر اطہر پہ نازل ہوا تھا۔ ایمان کے لحاظ سے ہمارا قرآن کے لحاظ سے ایمان بالغیب یہ اس امت کی شان ہے۔ اس امت کو خالق کائنات نے جہاں دیگر فضیلتوں سے نوازا ہے، وہاں ایک فضیلت یہ بھی اس امت کی ہے، اس امت کا ایمان بالغیب ہے۔ اور امت میں جن لوگوں کا ایمان سب سے افضل ہے انہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جماعت کہا جاتا ہے، اور صحابہ میں سب سے زیادہ مرتبہ اور مقام کے اعتبار سے اور ایمان کے اعتبار سے اور اعمال کے اعتبار سے سب سے جو افضل ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ چونکہ یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، 22 جمادی الثانی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جناب حضرت صدیق اکبر کا کچھ تذکرہ ہو جائے اور آپ کی شان ہم واضح کریں کہ کس اعتبار سے خالق کائنات نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نوازا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کے اعتبار سے فرمایا میں نے جس پر بھی ایمان کو پیش کیا اس نے کوئی نہ کوئی تردد کیا، کوئی نہ کوئی اس نے انکار کیا، کوئی نہ کوئی اس نے ایمان پر دلیل مانگی، لیکن فرمایا واحد صدیق اکبر کی ذات وہ ذات ہیں جس لمحے میں نے صدیق اکبر پر ایمان پیش کیا اگلے لمحے بغیر کسی توقف کی آپ نے ایمان کو قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان وہ اعلیٰ ایمان ہے۔ حضور فرماتے ہیں آپ نے کوئی دلیل ہی نہیں مانگی، دلیل ہی آپ نے نہیں مانگی، بغیر دلیل کے، بغیر توقف کے اور بغیر انتظار کے جو ہی میں نے حضرت صدیق اکبر پر ایمان کو پیش کیا آپ نے ایمان کو قبول کر لیا۔ اسی لیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ارشاد فرمایا من سرہ ان ینظر الی اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، فرمایا جس کو یہ خوشی ہو، جو یہ چاہے کہ میں اس دنیا میں ایسے بندے کی طرف دیکھوں جس کو خالق کائنات نے اس دنیا میں جہنم کے آگ سے آزاد فرمایا جس کو یہ پسند ہو کہ میں جنتی انسان کی طرف دیکھوں، فرمایا وہ میرے صدیق کی طرف دیکھے، یہ وہ اعلیٰ انسان ہیں کہ جنہیں خالق کائنات نے جہنم کے آگ سے آزاد فرما دیا ہے۔ اس دنیا میں جنت کی بشارتیں جن ہستیوں کو ملی ان ہستیوں میں پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ ہر اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں نوازا۔ خلافت کے اعتبار سے بھی صدیق اکبر کا پہلا نمبر اور فضائل کے اعتبار سے بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے جن کا پہلا نمبر ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ شریف میں نہیں تھے بلکہ آپ تجارت کے غرض سے یمن میں تھے، تو یمن میں آپ کے کچھ شیوخ سے ملاقات ہوئی۔ یمن کے ایک شہر ازد کے ایک شیخ سے آپ کی ملاقات ہوئی، تو جو ہی اس شیخ سے آپ کی ملاقات ہوئی تو اس شیخ نے چند سوالات آپ سے کیے اور سوالات بھی بڑے معنی خیز تھے۔ اس شیخ نے پہلا سوال کیا، اس نے کہا احسبک حرمی، کیا آپ حرم شریف کے رہنے والے ہیں، آپ مکہ شریف سے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں میں مکہ شریف کا رہنے والا ہوں، مکہ شریف سے آیا ہوں۔ پھر اس نے سوال کیا، اس نے کہا احسبک قرشی، کیا آپ مکہ شریف کے خاندان قریش سے آپ کا تعلق ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں حرم شریف کے خاندان قریش سے میرا تعلق ہے۔ اس یمنی شیخ نے تیسرا سوال کیا، اس نے کہا احسبک تیمی، کیا آپ کے خاندان قریش کی جو شاخ بنی تیم ہے آپ کا تعلق بنی تیم سے ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرا تعلق خاندان قریش کے بنی تیم کے شاخ سے ہے۔ اس شیخ نے جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے
یہ 3 سوالات کیے تو چوتھا سوال اس نے کیا، اس نے کہا بقیت لکا واحدتاً، تیرے اندر مجھے آپ کے اندر ایک نشانی باقی ہے، اور وہ نشانی یہ ہے کہ وہ یمنی شیخ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے کہ آپ اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹائیں۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہا اس یمنی شیخ نے، تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک اپنے پیٹ سے کپڑا نہیں ہٹاؤں گا جب تک آپ مجھے بتا نہ دیں کہ آپ میرے متعلق کیا تحقیق کر رہے ہیں اور میرے متعلق آپ کیا جاننا چاہتے ہیں۔ جو ہی میرے آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ آپ حرم شریف سے آئے ہیں، میں نے کہا ہاں میرا تعلق حرم سے ہے۔ آپ نے کہا کیا آپ کا تعلق خاندان قریش سے ہے؟ میں نے کہا ہاں میرا تعلق قریش کی خاندان سے ہے۔ اور آپ نے کہا کیا آپ کا تعلق قریش کے خاندان بنی تیم سے ہے؟ تو میں نے کہا میرا تعلق بنی تیم سے ہے۔ کپڑا اس وقت تک پیٹ سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک آپ مجھے بتا نہ دیں کہ آپ میرے متعلق کیا جستجو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس یمنی شیخ نے کہا میں آسمانی کتابوں کا ماہر ہوں، میں نے آسمانی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ ایک نبی حرم میں آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آخری نبی کو حرم شریف میں مبعوث فرمائے گا، اور جب حرم شریف میں وہ نبی تشریف لائیں گے اور اعلان نبوت کریں گے تو سب سے پہلے ان کا کلمہ 2 بندے پڑھیں گے، ایک نوجوان ہوگا اور دوسرا بڑی عمر کا ہوگا، اور جو بڑی عمر کا بندہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے کلمہ پڑھے گا۔ یہ جتنی بھی نشانیاں میں نے آپ سے پوچھی یہ ساری نشانیاں آسمانی کتابوں میں اس کے متعلق لکھی گئی ہے کہ وہ حرم شریف سے ہوگا، اور پھر حرم شریف کی خاندان قریش سے ہوگا، اور قریش کے خاندان بنی تیم سے اس کا تعلق ہوگا۔ اور یہ کپڑا ہٹانے کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک نشانی اس میں یہ ہوگی کہ اس کے ناف کے اوپر تل کا نشان موجود ہوگا، اور اس کی بائیں ران پر ایک نشان موجود ہوگا۔ وہ یمنی شیخ کہنے لگے آپ کے ران کو تو میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن آپ کے پیٹ کے اوپر ناف کے اوپر تل کا نشان تو میں دیکھ سکتا ہوں۔ یہ میں نے جو آپ کو یہ کہا کہ آپ کپڑا اٹھائیں یہ اس لیے کہا تاکہ آخری یقین اور اس علامت کا مجھے یقین ہو جائے اور میں یہ تصدیق کر سکوں کہ واقعی آسمانی کتابوں میں جس شخص کے متعلق میں نے نشانیاں پڑھی تھی وہ آپ تھے۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو جناب صدیق اکبر کے ناف پر تل کا نشان موجود تھا۔ سبحان اللہ۔ اس یمنی شیخ نے جب دیکھا کہنے لگا انت فورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، وہ جو ہم نے آسمانی کتابوں میں نشانیاں پڑھی تھی جس بندے کی کہ جب آخر الزمان نبی نبوت کا اعلان فرمائیں گے اور سب سے پہلے جو شخص اسلام کو قبول کرے گا اور اس کاروان میں شریک ہوگا وہ جتنی بھی نشانیاں ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھی تھی وہ تمام نشانیاں آپ میں موجود ہیں۔ وہ یمنی شیخ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا جب آپ مکہ شریف جائیں تو میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اور آپ کے شان میں چند اشعار لکھے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں جب آپ مکہ شریف واپس جائیں تو وہ اشعار میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کریں۔ حضرت صدیق اکبر یمن میں چند دن رہے، آپ کے دیگر شیوخ سے بھی ملاقات ہوئی۔ جب آپ مکہ شریف آنے لگے تو آپ اس یمنی شیخ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ میں مکہ شریف جا رہا ہوں، آپ نے جو اشعار آخر الزمان نبی کے متعلق لکھے ہیں اور جو آپ پیش کرنا چاہتے ہیں آپ مجھے دے دیں تاکہ میں آپ کے وہ اشعار نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر سکوں۔ وہ اشعار لے کر جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ آتے ہیں تو مکہ کے حالات بدل چکے ہوتے ہیں۔ ابو جہل وغیرہ حضرت صدیق اکبر کو ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ نبی ہر وقت جس کی تم باتیں کرتے ہو اور ہر وقت جس کے تم ساتھ رہتے ہو اس نے تو نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک یتیم معاذ اللہ نبی بن جائے؟ ابو بکر آپ مکہ میں موجود نہیں تھے، آپ یمن میں تھے، ہمیں آپ کی انتظار تھی کہ آپ جب آئیں گے، ہم نے آپ پر بات چھوڑی تھی،
آپ آئیں گے، آپ اس نبی سے اس کی نبوت کی دلیل پوچھیں گے۔ وہ ابو جہل وغیرہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہہ کر معاذ اللہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا انکار کرے، لیکن انکار کیسے کر سکتے تھے؟ یمن میں ساری نشانیاں جو وہ دیکھ کے آئے ہیں اور یمنی شیخ نے ساری نشانیاں جو بتا دی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں جا کر ان سے ان کی نبوت کی دلیل پوچھتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب آئے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی حجرے میں موجود تھے۔ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حضرت ابو بکر صدیق پہ نظر پڑی تو آپ نے فرمایا یا ابا بکر، اے ابو بکر، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے آپ کی طرف اور ساری مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق نے دلیل پوچھی، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ما دلیل کا، دلیل کیا ہے؟ آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کی نبوت پر دلیل کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر، میری نبوت کی دلیل وہ شیخ ہیں یمن میں جس شیخ سے تم ملاقات کر کے آئے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہو گئے کہ میں یمن میں شیخ سے ملا، ابھی میں نے ان سے کوئی بات ہی نہیں کی ہے، ان کو کس نے آ کے بتا دیا کہ میں یمن میں شیخ سے ملا ہوں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ، یمن میں کسی ایک شیخ سے تو نہیں ملا، میں تو بہت سارے شیوخ سے مل کر آیا ہوں، آپ کس شیخ کو اپنی نبوت کی دلیل قرار دے رہے ہیں؟ تو ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر، آتے ہوئے جس شیخ نے تجھے میری نعت دے کر بھیجا تھا میں اس شیخ کو اپنی نبوت کی دلیل قرار دے رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے علم غیب کے اس انداز کو دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ ہاتھ آگے کیجئے، میں آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آج کچھ لوگ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کو تو ایمان ہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے علم غیب کی بدولت ملا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ تمام خبریں جو یمن میں، جو مکہ شریف سے دور یمن ہے، وہاں جتنے بھی چیزیں اور جتنے بھی کام حضرت ابو بکر صدیق نے جس سے ملاقات کی تھی، وہ ملاقات جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ملاقات کے متعلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا، آپ نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے جب باہر نکلے ابو جہل کا ٹولہ منتظر تھا، اس نے کہا ابو بکر، کیا دلیل اس نبی نے اپنی نبوت پر دی ہے؟ آپ کو ہم نے بھیجا تھا کہ جا کے اس سے ان کی دلیل پوچھو، آپ نے دلیل پوچھی ہوگی، کیا ان کی دلیل تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا دلیل کیا، میں تو کلمہ بھی ان کا پڑھ کے آ گیا ہوں، میں نے تو ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ وہ ابو جہل کہنے لگا ابو بکر صدیق، آپ کو ہم نے بھیجا تھا دلیل پوچھنے کے لیے اور آپ کلمہ پڑھ کے آ گئے، آپ نے کلمہ پڑھا؟ کون سی آپ کو ایسی چیز ان میں نظر آئی کہ آپ فوراً ان کا کلمہ پڑھ کے آ گئے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں یمن میں تھا اور یہ نبی مکہ میں تھے، میں یمن میں جس سے ملتا رہا ان کی آنکھ دیکھتی رہی، میں یمن میں جس سے بات کرتا رہا ان کے کان سنتے رہے۔ میرا یہ عقیدہ ہے جو مکہ میں بیٹھ کر یمن کی خبریں سچے دیتے ہیں وہ فرش پر بیٹھ کر عرش کی خبریں بھی سچی دیتے ہیں۔ اس اعتبار سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان قبول کیا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شان بیان کی، فرمایا جس نے بھی مجھ پر احسان کیا میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا، لیکن فرمایا سوائے ابو بکر صدیق کے ان کے اتنے مجھ پر احسانات ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق انہیں بدلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ مرتبہ اور مقام کے مالک ہیں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق حاضر ہوئے اور آپ نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا اور اس ٹاٹ کے لباس میں آپ نے کیکر
کہ درخت کے جو کانٹے ہیں وہ بٹن بنا کے لگائے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق اس حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو حضرت جبریل نے بھی وہی لباس جو حضرت صدیق اکبر نے پہنا تھا، حضرت جبریل نے بھی وہی لباس پہنا تھا۔ ان کے جو ہے وہ زیب تن ٹاٹ کا لباس تھا، اور جس میں کیکر کے درخت کے جو ہے وہ کانٹے لگے ہوئے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، جبریل آج انوکھے لباس میں آئے ہو، اس سے پہلے آپ اس لباس میں نہیں آئے، یہ کیا ٹاٹ کے لباس اور اس طرح انداز میں آئے ہو؟ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کی بارگاہ میں جب حضرت صدیق اکبر آئے اور ٹاٹ کا لباس پہن کر آئے اور کیکر کے کانٹوں کے بٹن انہوں نے اس انداز میں لگائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت صدیق کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے تمام فرشتوں کو یہی لباس پہننے کا حکم ارشاد فرما دیا ہے۔ فرمایا، یہ جو لباس پہن کے آیا ہوں یہ اس لیے میں پہن کے آیا ہوں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی لباس پہنا ہے۔ تو اس امت کی پہلی شان یہ ہے کہ ان کا ایمان بالغیب ہے۔ دوسری شان ان کی یہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتی ہے۔ یہ اس امت کی شان ہے، نماز قائم کرتی ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ اپنے گناہوں کے متعلق جتنے بھی اس کے گناہ ہوں گے اتنا ہی وہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اس وقت اللہ فرمائے گا، این جیرانی، این جیرانی، فرشتوں آج میرے کچھ پڑوسی ہیں، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے، مالک تیرا کون پڑوسی ہو سکتا ہے؟ تو پڑوسیوں سے پاک ہے۔ پڑوسی تو وہ ہوتا ہے جس کے گھر کے پاس کسی کا گھر ہو۔ جب تو گھر سے پاک ہے، تو ہر چیز سے پاک ہے، تو آج کس کو اپنا پڑوسی کہہ رہا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ فرمائے گا جو لوگ میری رضا کی خاطر دنیا میں اپنی مسجدوں کو آباد کرتے تھے، آج ان لوگوں کو میں اپنا پڑوس عطا کر رہا ہوں۔ مسجد کی آبادی سے اگر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا پڑوس مل جائے تو اس سے اور بڑی فضیلت والی کون سی بات ہے؟ اس سے اور بڑی عظمت والی کون سی بات ہے؟ مسند احمد بن حنبل کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان للمساجد اوتاد، کچھ لوگ مسجدوں کے میخیں ہوتی ہیں، جس طرح میخ لکڑ میں ٹھک جاتی ہے، فرمایا یوں انہیں مسجد سے پیار ہو جاتا ہے، جب بھی انہیں تلاش کرنا ہو مسجد سے ملتے ہیں۔ فرمایا کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتے ہیں، فرمایا ایسے لوگ جب بیمار ہو جاتے ہیں اللہ کی نورانی مخلوق ان کا حال پوچھنے ان کے گھر آ جاتے ہیں۔ جب وہ بیمار ہوتے ہیں اللہ کے فرشتے وہاں ان کا حال پوچھنے حاضر ہو جاتے ہیں، اور جب انہیں کوئی کام درپیش ہوتا ہے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں، اور جب کہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرشتے اس کو تلاش کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ یہ مسجدوں کو آباد کرنے کے اعتبار سے یہ فضیلت ہے، یہ مرتبہ اور مقام ہے، اور یہ خالق کائنات نوازتا ہے ان لوگوں کو جو خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا کچھ لوگ پل صراط کے پاس آ کر کھڑے ہو جائیں گے، پل صراط کے پاس آ کر جب کھڑے ہو جائیں گے تو رونے لگیں گے۔ فرشتے انہیں کہیں گے کہ یہاں رونے سے کام نہیں بنتا، یہاں ہر ایک نے گزرنا ہوتا ہے، جوزو علی الصراط، پل صراط سے گزر جاؤ۔ وہ کہیں گے انا نخاف بالنار، ہم کیسے اس پل صراط سے گزریں؟ یہ پل صراط جو بال سے باریک ہے اور تلوار سے تیز ہے، ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم کٹ کر نیچے جہنم میں نہ گر جائیں۔ تو انہیں کہا جائے گا دنیا میں جب تم سفر کرتے تھے اور سمندر آ جاتا تو تم کیسے اس سمندر کو پار کرتے؟ وہ کہیں گے کہ ہم کشتیوں میں بیٹھ کر اس سمندر کو پار کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتوں دنیا میں یہ جن مسجدوں میں نماز ادا کرتے تھے آج پل صراط کے پاس ان مسجدوں کو لایا جائے۔ اللہ کے حکم سے وہ مسجدیں آئیں گی اور مسجدوں کو آباد کرنے والے ان مسجدوں میں بیٹھ کر پل صراط پار کر جائیں گے۔ تو اگر یہ اس وقت بھی، اس مشکل وقت بھی یہ مسجد ہمارے کام آتی ہے،
تو آج ہمیں اپنے ان مساجد کو آباد کرنا چاہیے، ان مساجد کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا چاہیے، اور ہمیں جو ہے وہ اپنے دین کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ وہ دین جو بڑی مشکل سے آج ہم تک پہنچا ہے، اس دین کو آج ہمیں اپنانا چاہیے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الاسلام اذا بدا غریبا، یہ اسلام جب چلا تھا غریب تھا، اس کے ماننے والے تھوڑے تھے، یہ غریب الوطن تھا۔ فرمایا پھر خالق کائنات نے اس اسلام کو عروج دیا۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان اور ان کے بعد اسلام کو خالق کائنات نے عروج دیا۔ فرمایا ایک وقت آئے گا یہ اسلام پھر غریب الوطن ہو جائے گا۔ آج اسلام غریب الوطن ہے۔ آج دیکھ لیں اسلام نہ ہمارے گھر میں رائج ہیں، نہ ہمارے دلوں میں اس طرح اسلام ہے جس طرح ہونا چاہیے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا یہ اسلام غریب الوطن ہو جائے گا۔ فرمایا جو بندہ اس وقت اسلام کے لیے کوشش کرے گا، اسلام کو اپنا گھر دینے کی کوشش کرے گا، اسلام کو اپنا دل دینے کی کوشش کرے گا، فرمایا آج ہی میں اس کو جنت کے سرٹیفکیٹ عطا کر رہا ہوں۔ تو اس لیے آج ہم نے کوشش کرنی ہے، ہم نے محنت کرنی ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ رب لم یزل ہمیں اسلام پر پکا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز 7:15 ہے کہ ساتھ؟ تو ایک تو ہم اس اسلام کے ساتھ پیار رکھیں، اور دوسرا آپ طلباء بیٹھیں، آپ کو یہ نصیحت ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد میں آپ پختہ رہیں، اپنی منزل کو اپنے سامنے رکھیں۔ آپ کی وہ شان ہے، آپ کا وہ مرتبہ اور مقام ہے کہ تیمور لنگ ایک بادشاہ تھا، حضرت امام سعد الدین تفتزانی علیہ الرحمہ، بہت بڑی ہستی ہے، اور درس نظام کی کتابوں میں بہت ساری کتابیں آپ نے ان کی شروحات لکھی ہیں۔ ان اصل کتاب سے کتاب کی شرح لکھنا مشکل ہوتی ہے، تو آپ نے بہت ساری کتابوں کی مشکل کتابوں کی شروحات لکھی ہیں۔ تو حضرت امام سعد الدین تفتزانی علیہ الرحمہ تیمور لنگ بادشاہ کے دربار میں بیٹھے تھے، بارش آئی۔ جب بارش آئی تو سیلاب آنے لگا، جب سیلاب آنے لگا تو حضرت امام سعد الدین تفتزانی علیہ الرحمہ اٹھے اور فرمایا میں جا رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کیوں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ سیلاب زیادہ ہو جائے اور یہ دیواریں ٹوٹ جائیں اور کہیں سیلاب میں ہم غرق نہ ہو جائیں، میں اس لیے جا رہا ہوں۔ تو وہ بادشاہ کہنے لگا آپ ایک ملا ہیں اور میں بادشاہ ہوں، جب میں بیٹھا ہوں تو آپ کو کیا؟ آپ اگر معاذ اللہ پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو جاتے ہیں تو آپ کے مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا میرے مر جانے سے نقصان ہوتا ہے۔ میں اگر بیٹھا ہوں تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کیوں نہیں بیٹھتے یہاں، کیوں یہاں اٹھ کے یہاں سے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے وہاں تاریخی جملے ارشاد فرمایا میرے اور تیرے میں بڑا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ تو اگر مرے گا تو ہر بندہ تیری سیٹ پر کرنے کے لیے تیار ہے، ایک دن بھی تیری سیٹ خالی نہیں رہے گی، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ تیری سیٹ پر بیٹھے۔ لیکن اگر میں مرا تو میری سیٹ پر کرنے کے لیے 30 سال پھر محنت کرنی پڑے گی، 30 سال جگر پگھلانا پڑے گا، اور 30 سال محنت کرنے کے بعد پھر کوئی سعد الدین تفتزانی بنے گا اور پھر آ کر میری مسند پر بیٹھے گا اور میری سیٹ کو پر کرے گا۔ تو یہ آپ کی شان ہے، یہ دین والوں کی کا مرتبہ اور مقام ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو سکے تو عالم بنو۔ جس طرح ہماری ترجیحات ہیں نا، ہم کسی کو کہتے ہیں ہو سکتے تو ڈاکٹر بنو، ہو سکتا ہے تو انجینئر بنو، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا ہو سکے تو عالم بنو۔ اگر عالم نہیں بن سکتے تو پھر متعلم بنو، اگر متعلم بھی نہیں بن سکتے تو پھر ان کا خادم بنو۔ یعنی خادم بننے کی بھی بڑی حیثیت ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی شان بیان کی ہے۔ پہلا مرتبہ تو یہ کہ بندہ خود علم حاصل کرے، اگر علم حاصل نہیں کر سکتا تو پھر چند لمحے جا کر کسی عالم کے پاس بیٹھے، اس کا متعلم بنے۔ اگر متعلم بننے کے لیے بھی اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر جو عالم ہے، متعلم ہے، ان سے محبت کر، ان کا خادم بن۔ فرمایا اگر تو خادم بھی نہیں بن سکتا تو پھر ان سے محبت کرنے والا بن، اور اگر ان سے محبت بھی نہیں کر سکتے تو پھر پانچواں نہ بننا، یعنی ان سے بغض رکھنے والا نہ بننا، ان کو برا بھلا کہنے والا اور دل میں انہیں برا جاننے والا نہ کہنا۔
اس واسطے کہ یہ وہ عظیم لوگ ہیں جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی دین کے وارث ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دین ان کے ذریعے آگے پہنچتا ہے۔ تو خالق کائنات سے دعا ہے کہ رب لم یزل ان طلباء کو اپنے اپنے منازل تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جس مرتبے میں ہے خالق کائنات انہیں مزید ترقی و عروج عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔